سورہ یاسین آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے اور مشرکین کے جہالت برے فلسفے کا رد ہے۔ ان کا فلسفہ بس اسی بات پر گھومتا تھا کہ انسان جب مر گیا اور وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی، بوسیدہ ہو گئی، وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس انسان کو ہم نے نطفہ سے پیدا فرمایا، ایک پانی کے قطرہ سے پیدا فرمایا، اس کی اپنی اوقات حیثیت یہ ہے، اور اللہ کے ساتھ پھر یہ جھگڑا کرتا ہے، حجت بازیاں کرتا ہے، اللہ کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا اللہ کیسے زندہ کرے گا، میری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے مثالیں بیان نہ کر اے میرے بندے، تیری اوقات میں نے اس لیے یاد دلائی کہ تو ایک حقیر قطرہ آب سے ہے، بس اسی کے اندر غور و فکر کر، اور پھر یہ دیکھ کہ تو جھگڑا کرتا ہے، حجت بازیاں کرتا ہے، وہ بھی اپنے رب سے، اپنے خالق اور مالک سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا وہی دوسری بار پیدا کرے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک درخت ہے، سرسبز ہے، کیا کوئی انسان اس کا تصور کر سکتا ہے کہ اس میں پانی ہوتا ہے؟ اس درخت کو آگ لگ سکتی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے ایسا مادہ رکھا ہے کہ وہ آگ پکڑتا ہے۔ بعض درخت تو ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے تھے اور ہیں
کہ آپس کے اندر جو ہے نا ان کو آپس میں جب رگڑتے تھے تو اس میں سے آگ نکلتی تھی، دنیا کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ لیکن بہرحال اب یہ فلسفہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا کہ آگ جلانا ہمارے لیے آسان ہے، اب تو تیلی لگاؤ اور کام آسان ہے، اور بسا اوقات تیلی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اب تو۔ لیکن اس بات کو تو ہر ایک انسان مانتا ہے نا کہ جو درخت ہے اسی سے لکڑیاں بنتی ہیں، اور ان لکڑیوں کو انسان جلاتا ہے، آگ سلگاتا ہے ان کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک درخت ہو اور ہو بھی ہرا بھرا، اس کے اندر یہ صفت کس نے رکھی ہے کہ یہ آگ پکڑے، اس سے تم آگ لگاؤ، آگ سلگاؤ، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ جو اللہ اس درخت کے اندر یہ خوبی رکھ سکتا ہے، وہی اللہ آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے، وہی اللہ جس نے پہلی بار سب کچھ کو پیدا کیا وہ دوبارہ بھی ایسا پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی ایسے بندوں کو میری بات سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس میری قدرت یہ ہے کہ میں جو چاہتا ہوں اسے کہتا ہوں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی۔ اب یہ سمجھانے کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، اسی ایک بات کو کتنی مثالوں کے ساتھ سمجھایا۔ فرمایا کہ پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی تو بس یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ میں قدرت والا رب ہوں، اور میں کہتا ہوں کن فیکون، جس چیز کو کہوں کہ ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جب میں چاہوں گا تو میں دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا، تو میں کہوں گا ہو جا، تم نے ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انسان کو یقین رکھنا چاہیے۔ جب اللہ کی قدرت سمجھ آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی سمجھ آئے گی، اور مرنے کے بعد کی زندگی بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے دیکھا نہیں، انا خلقناہ، بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ، نطفہ سے، پانی کے ایک قطرہ سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، بس اچانک وہ جھگڑالو ہو گیا، مبین واضح طور پر، یعنی کھل کے اللہ کے سامنے آ گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ قَالَ، اب کیا کہتا ہے، جھگڑا کیا ہے اللہ کے ساتھ، کیسے حجت بازی کرتا ہے۔ قَالَ، کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ بھربھری ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ قل، آپ فرما دیجئے، یحییھا الذی، ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا وہ، انشأھا اول مرہ، جس نے ان کو پیدا کیا پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، اور وہ سب پیدائش کو جاننے والا ہے، ہر ایک کی پیدائش کو جاننے والا ہے کہ اس نے کیسے پیدا کرنا ہے، پہلے کیسے پیدا کیا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر ایک مخلوق کی پیدائش کو اچھی طرح جانتا ہے۔ الذی، وہ ذات، جعل لکم من الشجر الاخضر، جس نے تمہارے لیے بنایا سرسبز درخت سے، نارن، آگ کو، فاذا انتم منہ توقدون، پس اچانک تم اس سے سلگاتے ہو۔ اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ ذات، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بقادر، اس بات پر قادر، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ پیدا کرے اسی کی مثل، جیسے پہلی بار پیدا کر دیا تو اسی طرح پھر دوبارہ پیدا کرنا، کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، وہ قادر ہے۔ وہو الخلاق العلیم، اور وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما امرہ، بے شک اس کا حکم یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن، تو پس وہ کہتا ہے اس سے ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء،
جس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر ایک چیز کی بادشاہی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تمام مخلوقات میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس حضرت انسان سے ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس حضرت انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ انی جاعلک فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر تجھے خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی اللہ نے انسان کو اتنا اعزاز بخشا ہے کہ اس کو اپنا خلیفہ بنایا۔ کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ جب اللہ کو اپنے اس بندے سے اتنا پیار ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں۔ انسان کو سونے کا بنا دیتا، چاندی کا بنا دیتا، انسان کو کستوری کا بنا دیتا، زعفران کا، عنبر کا بنا دیتا، کسی ہیرے کا بنا دیتا، نہیں بنا سکتا تھا؟ اللہ کو پتہ تھا نا کہ جب میں اگر اس کو سونے چاندی کا بنا دوں تو پھر شیطان تو بہت پیچھے رہ جائے گا، جو اس کے اندر اکڑ آ جانی ہے۔ اللہ نے اس کو ایک حقیر قطرہ آب سے پیدا فرمایا، جو جسم پر لگے تو جسم ناپاک، کپڑے پر لگے تو کپڑا ناپاک۔ اللہ کے خزانے میں قیمتی سے قیمتی چیزیں بھری پڑی تھی، لیکن اس نے انسان کے لیے جس چیز کا انتخاب فرمایا وہ ایک پانی کا قطرہ تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بار بار یاد دلائے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا دیکھے کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے بنایا ہے۔ مِن مَاءٍ دافق، ایک پانی سے پیدا کیا ہے۔ کہیں پر فرمایا مِن مَاءٍ مَہین، گندے پانی سے پیدا کیا۔ یعنی مختلف مثالوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے انسان کو سمجھایا کہ تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، بار بار اس کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے۔ لیکن حضرت انسان کہاں وہ بات یاد رکھتا ہے، ان تمام باتوں کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ شیطان سے بڑا شیطان بن کر کہتا ہے کہ میں یوں ہوں اور میں ایسا کرتا ہوں اور میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنی میں تو شیطان نے بھی نہیں کی تھی جتنی میں یہ حضرت انسان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ میں ہرگز پسند بھی نہیں ہے اور برداشت بھی نہیں ہے۔ شیطان کی لاکھوں سال کی عبادت اس کے منہ پر مار دی، صرف اس بات پر کہ وہ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ میں ہی تو اس کو لے کے ڈوبی ہے۔ اللہ فرماتے تیری میں آئی کہاں سے؟ کہتا ہے میں نے لاکھوں سال عبادت کی۔ اللہ فرماتے میں نے توفیق دی۔ اگر ہم اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس میں ہمارا کمال ہے؟ کتنی عوام پھر رہی ہے؟ یہ تو اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ آ جاؤ میرے پیارو، آؤ آ کر بیٹھو میرے گھر کے اندر۔ کسی کو آنے نہیں دیتا، کسی کو جانے نہیں دیتا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اگر ہم کہیں اللہ ہم تو تیرے لیے تیرے گھر میں بیٹھا کرتے تھے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے اور ہم درس قرآن سنا کرتے تھے، اللہ فرمائے گا کہ توفیق تو میں نے دی تھی، اس میں تمہارا کون سا کمال ہے؟ تو جو کہتا ہے میں یوں کرتا تھا اور میں نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، انا خلقناہ من نطفہ، تو دیکھتا نہیں ہے کہ تجھے میں نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ فاذا هو خصیم مبین، پھر جھگڑا کرتا ہے وہ بھی رب کے ساتھ، اور پھر اللہ کے ساتھ مثالیں پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھاتا ہے، نعوذ باللہ۔ ونسی خلقہ، فرمایا کہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اپنی پیدائش بھول جاتا ہے کہ تیری حیثیت کیا تھی، اور کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بھربھری ہو جائیں گی۔ سورہ نازعات میں اذا کنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی۔ کہیں پر کہتا ہے کہ وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی۔ یعنی کچھ بھی کہتا رہے، بات اتنی سی ہے کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ میرے دماغ میں یہ بات نہیں آتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے،
یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی بار پیدا کر دیا وہی رب ان کو پھر پیدا کرے گا۔ پہلے تو ہڈیاں بھی نہیں تھی، ڈھانچہ بھی نہیں تھا، تیرا نام بھی نہیں تھا، تیرا نشان بھی نہیں تھا۔ جب اللہ نے اس وقت پیدا فرما دیا، اب تو تیرا ریکارڈ موجود ہے کہ یہ ہڈیاں تو فلانے کی ہیں۔ اب جو ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلا کر اور اس کی جو راکھ ہے وہ گنگا جمنا کے اندر بہا دیتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کو زندہ کر کے اس کو سزا دے کر دکھائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ انسان اگر اس کو جلا کر اس کی راکھ پوری دنیا کے اندر، سمندروں کے اندر اس کو پھینک کے اس کا ریکارڈ ختم کر دیتا ہے، اللہ قادر ہے کہ ان تمام منتشر ذرات کو حکم دے جمع ہو جاؤ اور بن جاؤ بندہ اسی ٹائم پھر بن کے حاضر ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے فلسفے ہیں کہ اللہ اب کر کے دکھائے۔ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، کوئی مخلوق تھوڑی ہے کہ وہ عاجز آ جائے کہ ہاں اب تو بہت مشکل کام ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو، اس پر کچھ لکھا ہوا ہو اور اسے کوئی جلا دے، جلانے کے بعد یہ قصہ تمام ہو گیا۔ اور اگر اس کو پھر راکھ اس کی جو ہے وہ بھی کسی پانی کے اندر ڈال دو تو ہم کہتے ہیں جی بس اب ہم بے بس ہیں، اب ناممکن ہے۔ جہاں پر انسان کے لیے کام ناممکن ہوتا ہے، اللہ کے لیے وہ بہت آسان ہوتا ہے، مشکل بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوسری بار تمہیں پیدا کرے گا۔ اور دیکھتے نہیں ہو کہ درخت ہے اور ہرا بھرا ہے اور اس کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے، لکڑیوں کو تھوڑی سی آگ دکھاؤ اور اس کے بعد دیکھو کہ کیسے وہ بھڑک جاتی ہے آگ۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر جیسے خوبی رکھی ہے تو اسی طریقے سے جو ہڈیاں ہیں نا، جن کو تم کہتے ہو کہ یہ بھربھری ہو گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں، یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی ہیں، اللہ قادر ہے کہ ان ہڈیوں سے پھر دوبارہ تمہارا ڈھانچہ کھڑا کرے۔ عزیر علیہ السلام کے گدھے کو اللہ نے کیسے پیدا کیا کہ پھر وہ پہلے نیچے گرا پڑا تھا، پھر وہ ہڈیاں کھڑی ہو گئی، ڈھانچہ ہو گیا، اس کے بعد اس کے اوپر پھر وہ ثم نکسوہ لحما، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اس کے اوپر کھال آ گئی، اس کے بعد اس کو زندہ کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اولم تؤمن، یقین نہیں ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ قال بلا، اللہ کیوں نہیں، یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کرتے ہیں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، 4 پرندے پکڑو اور اس کے بعد پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر الگ الگ پہاڑ پر کچھ ایسی، جب دیکھو نا 4 پرندے تھے، پھر اس کے بعد ان کی ہڈیاں، اس کے بعد گوشت، اس کا تو قیمہ بن گیا۔ اب کیا پتہ کہ اس میں کبوتر کی کون سی بوٹی اور کوے کی کون سی ہے۔ اب وہ چاروں الگ الگ ہو گئے اور پھر الگ الگ پہاڑوں پر فرمایا ثم ادعوہن، اب ان کو بلا کہ آ جاؤ کبوتر، آ جاؤ کوے، بلاؤ ایک ایک کو، یاتینک سعیا، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے دماغ پر سب کچھ کر سکتا ہوں، میرا دماغ بہت ہی زبردست ہے، بڑا تیز ہے، بڑا عقل مند ہوں، بڑا فلاسفر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر تیرے عقل کی انتہا ہے وہیں سے میری وحش کی ابتدا ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے آخرت کی زندگی ہے کیا، اور وہاں کے راز تو جانتا ہی نہیں ہے، وہاں کی کامیابی ناکامی کا تیرے اندر تصور تک نہیں ہے، تجھے کیا پتہ؟ جب تک میری تعلیمات نہیں اپنائے گا تب تک ایسے جاہل کا جاہل رہے گا۔ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بس جب ہم گل گئے، سڑ گئے، مر گئے، ختم ہو گئے تو ریکارڈ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ تو دیکھو جس رب نے آسمانوں کو پیدا کر دیا، فرمایا کہ آسمان زمین یہ بڑے ہیں۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا،
کیا تمہارا پیدا کرنا یہ بڑی بات ہے یا آسمانوں کا؟ رفع سمکا فسواہا، اس کی چھت بلند کر دی، اس کو ایسے زبردست بنا دیا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ اتنا بڑا آسمان ہے اور تو اتنا سا حضرت انسان ہے. جس اللہ نے اتنا بڑا آسمان پیدا کر دیا وہ بڑی بات ہی کہ تیرا پیدا کرنا بڑی بات ہے. انسان کو پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو فرمایا کہ اتنی بات تو سمجھنی چاہیے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ جو لفظ کن ہے نا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کہتا ہے کن تب وہ چیز ہوتی ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس لفظ کن کا بھی پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. یہ تو ایک عام سی بات ہے، وہ تو اللہ ہے. ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشے گا کہ ایک جنتی صرف چاہے گا کہ میں آج فلاں سے ملوں، پردے ہٹ جائیں کہ وہ سامنے آ جائے. ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ اعزاز بخشے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی میں آئے وہی ہوگا جو تم چاہو گے. اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفت جنتیوں کو دے دے گا جو چاہو گے. یعنی پرندہ جا رہا اڑتا ہوا اور صرف خیال آیا کہ بھنا ہوا ہوتا اس کو میں کھاتا، یہ نہیں کہا کن فیکون، بھنا ہوا ہو جا پلیٹ میں آ جا، کچھ نہیں کہا، صرف اس نے چاہا. حدیث پاک میں ہے کہ بھنا ہوا اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا اور پھر یہ کھائے گا، مزے اڑائے گا، اور جیسے یہ کھا کے فارغ ہوگا تو وہ ہڈیاں پھر دوبارہ پرندہ بن کے پھر اڑ جائے گا. اس لیے کہ وہ زندگی ہمیشہ کی ہے نا. تو پھر اگر یہ ایک پرندہ کھاتا اور پھر ہڈیوں کو پھینک دیتا، اس کے ذہن میں یہ آتا کہ یہ تو ختم ہو گیا، اب اگلا پرندہ، پھر اگلا، آخر کار ختم ہی ہو جائیں گے. اللہ نے اس کو حوصلہ دیا، تسلی دی کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ جنت ہے. یہاں بغیر مشقت کے یہ ختم نہیں ہوا، تو نے بھی کھا لیا اور یہ پھر موجود ہے. ایک انسان کتنا کھا پی سکتا ہے؟ اللہ نے وہاں پر شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور شراباً طہورہ کی نہریں. تو نہروں کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کا ذہن اس پر مطمئن ہوتا ہے کہ جب نہر چل رہی تو ٹینشن ہی نہیں ہے، ورنہ تو ایک ڈرامی اس کے لیے بہت ہے، چھوٹا سا تالاب ہے وہ بھی اس کے لیے بہت ہے. لیکن نہر چل رہی ہے، یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے کہ یہ مطمئن رہے کہ نہریں کبھی سوکھتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، کوئی مزے مزے ہیں. پھر تو اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے اس کا نام وجود ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایسے ہو جائے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. سب کچھ اللہ ہی تو کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے صحیح تو کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے ظاہر میں کچھ، حقیقت ہوتی ہے کچھ. جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جب وہ سفر پہ جا رہے تھے تو وہ عجیب عجیب کام کر رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا جاتے تھے، یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا. جب آپ نے سب کچھ بتایا کہ اس کا مطلب یہ تھا، اس کا یہ تھا، فرمایا کہ ماشاءاللہ وہ تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا. یہ جب تک پتہ نہیں تھا تو پھر پیغمبر وقت بھی کہہ رہا تھا اے خضر آپ نے تو بڑا اچھا نہیں کیا، برا کام کیا ہے، یہ تو بہت غلط ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا. جب حقیقت پتہ چلی فرمایا کہ آپ نے تو بہت اچھا کام کیا. جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائے تو ہمیں خاک سمجھ آئے گی. ہم تو یہی کہیں گے جی دیکھو جوان مر گیا بیچارہ، معصوم بچے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ تو اس رب کو پتہ ہے کہ باپ ان کو صحیح کھلا ہی نہیں رہا تھا، باپ کو میں نے اٹھا لیا، ان کی پرورش اب ٹھیک ہوگی. کتنے ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، اتنی بچوں کی فلاح نہیں ہو رہی ہوتی، ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہوتی، ماں باپ اٹھ جاتے ہیں اور وہ معصوم کلیاں، معصوم بچے، ان کی تربیت کا اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتا ہے، ان کی خوراک کا بھی کر دیتا ہے. اور اس کے بعد جب بڑے ہوتے ہیں تو انسان حیران ہوتا ہے، دیکھو جی ماں باپ بھی نہیں تھے. دیکھتے نہیں ہو کہ نبیوں کے نبی آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا یتیم بنا دیا تھا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے یہ جو اتنا بلند رتبے والا نبی ہے تربیت تو میری ہے نا. اللہ فرماتا ہے نہیں، باپ کو بھی اٹھا لیا، پھر ماں کو بھی لے لیا، تاکہ میں بتاؤں دنیا کو کہ تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے، وہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، کچھ بھی غلط نہیں کرتا. لیکن ہمیں حقیقت حال معلوم نہیں ہوتی، اس لیے ہم شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہاں کیا ہو گیا، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا.
اللہ فرماتے ہیں تمام چیزوں کی، ہر ایک چیز کی بادشاہی میرے قبضہ قدرت میں ہے، سب کچھ میرا ہے اور میں اپنی منشا کے مطابق اس کو چلا رہا ہوں، اور جب تک چاہوں گا چلاؤں، اس کو ایسے ہی چلاؤں گا، میری چاہت پر ہی اس نے چلنا ہے، جب چاہوں گا اس کو میں لپیٹ دوں گا، ختم کر دوں گا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ کن فیکون، یہ پوری کی پوری صورت کا خلاصہ اللہ نے سمجھا دیا ہے کہ جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو بھی کیا ہے اللہ نے کیا ہے، اور جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا، سب کچھ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان تو پل پل کا محتاج ہے اس کے سامنے، محتاج بن کر رہے، اکڑ نہ دکھائے، اور اپنی پیدائش پر غور و فکر کرے کہ میری اوقات، میری حیثیت کیا ہے، تو اس کی میں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے اندر عاجزی پسند ہے، اس لیے اس کو مٹی سے پیدا کیا جس کے اندر عاجزی والا مادہ پایا جاتا ہے، لیکن ہے تو مٹی سے بنا ہوا، اور اکڑ اس کی ایسے جیسے کہ یہ کوئی کستوری اور عنبر اور مشک سے بنا ہوا ہو، اکڑ اس کی ایسے ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، ہمیں ایک حقیر چیز سے بنایا ہے، حقیر پانی سے بنایا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لیتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا یقین یہ ہے، جو مشرکین نے بات کی، جو ان کا جاہلانہ فلسفہ تھا، اللہ نے اس کو رد کر دیا۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، سب نے زندہ ہونا ہے، جو مانتے ہیں وہ بھی زندہ ہوں گے، جو نہیں مانتے وہ بھی زندہ ہوں گے، سب نے زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے۔ اور دنیا کی زندگی کسی کو تھوڑی ملی، کسی کو زیادہ، جو اس نے کیا اس کا حساب کتاب بھی ہوگا، اور اس کے بعد پھر جزا سزا بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔